وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 178 میں سورۃ القلم آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 52 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یکادو میں یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَإِن يَكَادُ. کلمت الذین میں لام پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت کفروا میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت لیزلقونک میں یہاں حرف زے پہ جزم ہے تو ہمیں یہ حرف کو ظاہر کرنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. نون پہ اور کاف پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سا ادا کرنا ہے. کلمت بِأَبْصَارِهِمْ میں حرف البا پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. بِأَبْصَارِهِمْ. یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. بِأَبْصَارِهِمْ. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے. لام حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت لما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت سمعوا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الذکر میں دال کے تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ کاف پہ جزم ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. الذکر. آخری میں ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے. کلمت یقولون میں حرف القاف کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت انہو میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. انہو لمجنون. کلمت لمجنون میں کیونکہ حرف الجیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، مطلب ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لمجنون. آخر میں نون پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وما
حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، لمجنون وما۔ اور ہم کلمت مجنون پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الا میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ذکر میں حرف الکاف پہ جزم ہے تو ہم کاف کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت للعالمین۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، ذکر للعالمین۔ کلمت للعالمین میں یہاں لام ساکن ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے، آخری میں نون پر رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگوں یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔